السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی اہم رات کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس رات کی عبادت سب راتوں کی عبادت سے بہترین عبادت ہے، اور وہ ہے شب برات۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو رحمت، مغفرت اور بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے مسنون اور مستحب اعمال۔ اس رات کون کون سے اعمال کیے جائیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ سنت کے لحاظ سے بھی ہوں اور مستحب بھی ہوں، تو ہم جتنے ہو سکیں نوافل ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نوافل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی کوئی خاص رکعت نہیں ہے، بے شک آپ 2 کر کے پڑھ لیں، 4 کر کے پڑھ لیں۔ آپ ان میں بے شک سورہ اخلاص 15 بار پڑھ لیں، سورہ قریش 4 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، جو سورہ آپ کا دل کرے اس میں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تلاوت قرآن پاک کر سکتے ہیں، مکمل قرآن پاک کی تلاوت پڑھ لیں تو ماشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ سورہ یاسین کو 11 بار، 7 بار، 5 بار، 3 بار پڑھ لیں تو یہ بھی بہترین ہے۔ سورہ دخان پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، یا جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص میں نہیں کہوں گی، آپ قرآن پاک ہے تو آپ ساری رات قرآن کریم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کثرت سے استغفار، اس رات نا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، یا کوئی سی بھی استغفار ہے نا، اس کو آپ بار بار پڑھیں، مطلب کثرت سے پڑھیں، پوری رات پڑھیں۔ استغفار سب سے زیادہ ضروری ہے جی۔ آپ یہاں پہ درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کی بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، آپ چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، اور بڑا پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی بھی پڑھ سکتی۔ اس کے بعد ہے جی دعا اور توبہ۔ گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے تمام پچھلے سابقہ گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے ہر اعمال پہ شرمندہ ہوں۔ آنکھوں میں آنسو نہیں بھی آ رہے تو اپنے آنکھوں میں آنسو لائیں، اور اپنے لیے بہت زیادہ بخشش کی دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے مانگیں، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ اس کے بعد جناب آپ رزق، صحت، اولاد اور سکون کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہماری دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، ہمارا ایسا ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت جو ہے منقول ہے، اور یہ نفلی روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے جتنی ہو سکے نا، جتنی بھی ہو سکے اس رات عبادت کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائیں، اپنے آپ کے اپنے ضمیر کو جگائیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جتنی بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے نا کن چیزوں سے ہمیں جو ہے شب برات یعنی ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا بہترین موقع دیتی ہے۔ اس رات جتنا بھی آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں نا وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن اس کا روزہ رکھیں۔ یہاں پہ جو وارننگ دی جا رہی ہے نا، جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہے شب برات کی رات کو ضائع نہ کریں۔ اس میں آتش بازی، پٹاخے، فضول رسمیں یہ نہ کریں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ قبرستان جانا فرض نہ سمجھیں، سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ حلوہ لازمی نہ سمجھیں، بلکہ حلوہ میٹھا بنانا چاہیے، اپنی مطلب اچھی بات ہے۔ یہاں پہ بدعات اور فضول گوئی سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ سب کو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔